کیوں بھائیو بھائی؟ یہ ہے نا اللہ کی یاد، اللہ کا کنسپٹ ذہن میں آنا، اللہ کا یعنی اللہ کے بارے میں یہ سوچ آ جانا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا بھی دے سکتا ہے، لہٰذا فوراً اللہ کے سامنے توبہ۔ تو یہ بھی تو ایک ذکر الہی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ذکر الہی۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو یہ جو 7-8 شکلیں بیان کی ہیں، یہ ساری قرآن اور حدیث میں ہیں۔ میں نے قرآن اور حدیث سے باہر کوئی بات نہیں آپ کے سامنے رکھی۔ اچھا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ من گھڑت قسم کے اذکار اور من گھڑت قسم کے وظائف آج لوگوں نے بنائے ہوئے۔ ایسا ہے نا، آپ یقین جانے مارکیٹ میں چلے جائیں تو مجموعہ وظائف آپ کو ملے گا، اور اس کے نیچے آپ پڑھ کے دیکھ لیں، نہ کوئی حوالہ، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی دلیل، ہاں جی۔ اور اسی طرح میں اب کیا زیادہ نام لوں، مطلب ہے فضائل اعمال، مجموعہ وظائف اور اس طرح کی ایک میرے پاس کتاب گھر میں پڑی ہوئی ہے، آپ یقین جانیں اس کا سائز تقریباً اتنا بڑا ہے، اور وہ تقریباً 2000 صفحے کی کتاب ہے، اور لکھنے والا ایک انتہائی گمراہ آدمی، اور اس نے وہ سارے صفحے کالے کیے ہوئے ہیں، اور سارے من گھڑت اذکار جمع کر کے پیسہ بھی ضائع کیا، وقت بھی برباد کیا، اور صفحے بھی کالے کیے، حالانکہ کوئی دلیل نہیں اس کے پیچھے۔ آپ اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی کتاب حصن المسلم اپنی جیب میں رکھ لیں، لیکن ایک ایک دعا با حوالہ۔ کیوں بھئی؟ ایک ایک دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ذکر کے بارے میں ایک انتباہ سمجھتے ہیں نا، انتباہ، وہ یاد رکھیں کہ ذکر وہ کرنا ہے جو اللہ نے بتایا ہے یا اللہ کے رسول نے بتایا۔ کیوں بھئی؟ یہ بات تو یاد رہے گی نا۔ کوئی من گھڑت قسم کا، خود ساختہ قسم کا اور سیلف میڈ آف انڈیا، میڈ آف بر صغیر، یہ ذکر نہیں کرنا۔ ذکر صرف وہ کرنا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے ہمیں ملا، وہ ذکر کرنا ہے۔ ایک بات۔ اچھا، نمبر 2 پتہ کیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ ذکر تو کر لیتے ہیں، لیکن ذکر وہ کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، لیکن اس کے بعد تعداد اپنی مرضی کی بتا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جی یہ آیت کریمہ ہے اور یہ تم نے 41,000 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب کوئی بھائی پوچھے بھئی یہ 41,000 مرتبہ یہ تعداد کس نے بتائی ہے؟ بات سمجھ آئی ہے نا؟ اور یہ جو درود ہے نا، یہ درود تم نے یعنی اتنے لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے نا۔ میرے بھائیوں، بات کو ایک اچھی طرح میں کلیہ آپ کو بتا دوں، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، اللہ اس اپنے مرد مجاہد کی قبر کو منور فرمائے، تو امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سارا احادیث کا ذخیرہ پڑھ لو، بخاری شریف سے لے کر بہقی تک پڑھ لو، کوئی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 کی تعداد سے زیادہ ثابت نہیں، 100 کی تعداد سے زیادہ کوئی ذکر ثابت نہیں۔ لو، کوئی آدمی کسی حدیث سے دکھا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ ذکر تم نے 105 مرتبہ پڑھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ تعداد جو احادیث میں ثابت ہے وہ کتنی ہے؟ تو یہ 41,000 مرتبہ، 41 لاکھ مرتبہ۔ اب جناب یہ مر گیا ہے، وہ گٹھلیاں لے کر بیٹھ جاتی ہیں، اور یہ جناب وہ کھجور کی گٹھلیاں اور یہ چنے کے دانے اور پتہ نہیں کیا کیا،
اور بوریاں بھری ہوئی ہیں، اللہ جانتا ہے توڑے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے توڑے پہنچا دیے جاتے ہیں جن کے گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے جی۔ اب وہاں عورتیں وہ بیٹھ جاتی ہیں، نہ ان کی کوئی پاکیزگی کا پتہ، نہ کوئی نماز کا پتہ، نہ کسی، اب وہ جناب گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے، اور یہ جی ہم نے 41 لاکھ مرتبہ پڑھ کے میت کو بخشنی ہے، وہ بھی اپنے پاس نہیں رکھنی، وہ میت کو بھیج دینی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ گر کی بات بتا رہا ہوں کہ پہلی بات ذکر وہ کرنا ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، اور نمبر 2 تعداد بھی وہ اختیار کرنی ہے جو اللہ کے رسول نے تعداد بتائی ہے۔ اگر کسی ذکر کی تعداد بتائی ہے تو اس کو اس تعداد، مثال کے طور پر نماز فرض کے بعد سبحان اللہ کتنی دفعہ؟ ہاں جی، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر یہ 33 دفعہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے 34 دفعہ۔ بس ٹھیک ہے نا۔ اب اگر کوئی آدمی کہے جی نہیں میری تو 33 پہ تسلی نہیں ہوتی، میں نے تو 100 دفعہ الحمدللہ پڑھنا ہے، 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، میری تسلی 33 پہ نہیں ہوتی، میں تو 100 مرتبہ پڑھوں گا یا 200 مرتبہ پڑھوں گا۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ کہ اس کو اس کا اجر ملے گا کہ گناہ ملے گا؟ کیوں؟ نافرمانی کر رہا ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو لہٰذا میرے بھائیوں ذکر وہ کرنا ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 2، اور اتنی تعداد میں ذکر کرنا ہے جتنی تعداد خود میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے اپنے پیارے لبوں سے، میٹھی زبان سے آپ نے نبوت اور رسالت والی وحی سے بیان کیا، بس اتنی تعداد میں ذکر کرنا ہے، اپنی مرضی سے تعداد مقرر نہیں کرنی، اپنی مرضی سے نہیں تعداد مقرر کرنی، سمجھے نا؟ یہ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، لوگوں کے جن نکالنے والے، لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، اور جی تسی ہے جی اینے مرتبہ ہے پڑھو، ہے جی 41 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود۔ بھئی کہاں ہے، کہاں ہے یہ؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تعداد بھی وہ ہم نے اختیار کرنی ہے جو تعداد ہمیں کس نے بتائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، تیسری بات کہ کیفیت بھی وہ اختیار کرنی ہے جو کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ مثال، ابھی میں نے نا وہ ایک جگہ پہ گیا تھا، تو وہ جناب نماز سلام پھری تو اب 2-3 دفعہ سارے نمازی پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر دوسری دفعہ لا الہ الا، ایک بڑا جھوم رہے ہیں اور بڑا ایک ماحول بنایا، اور 3 دفعہ پڑھ کے آگے چوتھی دفعہ محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائیوں، نہ یہ ذکر نماز کے بعد اللہ کے رسول نے بتایا، اور نہ یہ کیفیت ہی اللہ کے رسول نے بتائی، اپنے پاس سے یہ سارا ایک سٹائل بنایا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک سٹائل ہے۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ کوئی دلیل نہیں ہے اس پورے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد گزری تو پھر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، اب اس کے بعد یہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد آگے دعا ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں یہ سارا عمل ہی قرآن و سنت کے خلاف، یہ ابھی اثر کی بات ہے، میں آج دیکھ کر آیا، یہ سارا عمل ہی جو ہے یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ کے کوئی ہم منکر ہیں؟ بھلا بتائیں ذرا، نہ ہم محمد الرسول اللہ کے منکر ہیں، سمجھے نا؟ ہم بالکل انکار، اور نہ ہم دعا کرنے کے منکر ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے بندو، یہ جس سٹائل سے تم یہ نماز کے بعد سلام پھیر کر یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو، کیا اس انداز کے ساتھ، اس سٹائل کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پڑھا کرتے تھے؟ نہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں پڑھ کے دیکھ لو، آپ جب سلام پھیرتے تو پڑھتے اللہ اکبر
استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، اور اس کے بعد آگے دعائیں ثابت ہیں باقاعدہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام اللہم لا مانع، یہ دعائیں ہیں جو صحیح بخاری میں ہے صحیح۔ اب یہ جو سٹائل آ گیا لا الہ، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیز بھائیوں، بات کو سمجھیں، بات کو سمجھیں کہ ذکر کون سا کرنا ہے؟ جو قرآن اور حدیث سے، اور اتنی تعداد میں کرنا ہے جتنی تعداد میں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور اسی کیفیت سے کرنا ہے جس کیفیت سے اچھا میں آپ کو اب کیفیت کی ایک مثال دوں۔ حدیث میں آتا ہے جب تم وطر پڑھ لو نا تو وطروں کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں بتاؤ؟ سبحان الملک القدوس، یہ ہے نا 2 دفعہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری مرتبہ پڑھتے نا تو اس کے بعد آپ یہ بھی ساتھ پڑھتے رب الملائکۃ والروح اور وَيَجْهَرُ بِهِ صَوْتَهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ پھر اپنی آواز کو بلند کرتے۔ کیا کرتے؟ پہلے دونوں جو جملے تھے وہ کیا آہستہ آواز، اور تیسرا جملہ یہ کیفیت کس نے بیان کی ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ ایک دفعہ نا کوفے کی ایک مسجد میں گئے، وہاں پر دیکھا کہ لوگ ایسے نا حلقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں ایک بہت بڑا شیخ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ انہوں نے اپنے سامنے نا کچھ گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ بڑا شیخ جو ہے نا وہ یکدم کہتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ اب وہ حکم دیتا ہے، سارے ایک ہی آواز میں پڑھنے لگ جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک ماحول بنتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، ابو عبد الرحمن ان کی کنیت۔ اچھا اب وہ جو ہے نا جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں جی یہ ذکر الہی ہو رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر انہوں نے انتظار کیا، وہ جب 100 کی گنتی پوری ہو گئی تو اب پھر وہ شیخ بولا، وہ جو ان کا ایک پیر بیٹھا ہوا تھا وہ پھر بولا، کہتا ہے اب سارے پڑھو 100 مرتبہ الحمدللہ، اب سارے اسی طرح 100 مرتبہ الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جملہ ذرا غور سے سننا۔ کہنے لگے کہ ظالموں، ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ برتن بھی نہیں ٹوٹے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے، ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کا کپڑا بھی ابھی تو بوسیدہ نہیں ہوا، اور تم ظالموں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی تو زیادہ وقت بھی نہیں گزرا اور تم نے یہ بدعتیں شروع کر دی، تم نے یہ بدعتیں شروع کر دی۔ فرمایا یہ کہاں سے تم نے نکال لیا؟ ہم بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں سبحان اللہ پڑھتے تھے، الحمدللہ بھی پڑھتے تھے، اللہ، لیکن ہمارا سٹائل یہ نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں پھر بات کیا سمجھ آئی کہ اذکار وہ کرنے ہیں جو اللہ رسول نے بتائے ہیں، اور اتنی تعداد میں کرنے ہیں جتنی تعداد میں اللہ کے رسول نے بتایا، اور اسی کیفیت میں کرنے ہیں جس کیفیت میں اللہ کے رسول نے بتائے ہیں۔ اپنے پاس سے ہم نے انداز نہیں بنانا، اپنے پاس سے اس سٹائل نہیں بنانا، یہ بنائیں گے تو تب بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ اللہ کی ضرب لگا کر ذکر کرتے ہیں نا، اللہ کی ضرب، وہ جناب کہتے ہیں جی ایسا ذکر کرو کہ وہ اللہ، وہ ایسے پھر وہ نا ہو کی آواز کہتے ہیں جی دل سے نکلے گی، تو پھر دل چالو ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، یہ سارا سلسلہ ہی غلط، یہ سارا سلسلہ ہی غلط۔ تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار ثابت ہیں صرف وہ اذکار کرنے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو 8 قسمیں بتائی ہیں: نماز، قرآن کی تلاوت، صبح و شام کے اذکار، پھر رات کو سوتے وقت، فرض نماز کے بعد کے اذکار، اور مختلف مواقع کی مختلف دعائیں، اور پھر اگر کوئی انسان سے غلطی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگنا۔ یہ ساری کیا ہیں؟ ذکر الہی کی یہ شکلیں ہیں، یہ قسمیں ہیں۔ اچھا، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اذکار وہ کرنے ہیں جو ثابت ہیں، اتنی تعداد میں کرنے ہیں جتنی تعداد میں ثابت ہیں، اسی کیفیت سے کرنے ہیں جس کیفیت سے ثابت ہیں، اور انہی مواقع پہ کرنے ہیں جن مواقع پہ ثابت ہے۔ کیا خیال ہے؟ ان مواقع پہ اب دیکھیں کہ نماز کے لیے اذان کہتے ہیں، تو اگر کوئی عید کی نماز کے لیے اذان کہنے لگ جائے تو کیا کہیں گے اس کو؟ اب نماز اذان بھی تو ایک ذکر ہے نا۔ تو ایک آدمی اب جناب عید کی نماز ہے اور وہ 15 منٹ پہلے مسجد میں چلا جائے، سپیکر کھول لے اور وہ اللہ اکبر اذان دینا شروع ہو جائے، تو کیا خیال ہے اس کو اس اذان دینے کا اجر ملے گا اللہ کے ہاں یا گناہ ملے گا؟ کیوں؟ اس موقع پر یہ اذان ثابت نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ایک آدمی کو علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا عید کی نماز سے پہلے نماز پڑھ رہا ہے۔ مسند الزبیر میں یہ روایت آتی ہے اور صحیح سند کے ساتھ۔ تو جناب علی رضی اللہ عنہ وہ نکلے عید کی نماز، انہوں نے آتے ہی دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کہنے لگے یہ نماز کیوں پڑھ رہا تھا؟ کہنے لگا ویسے ہی میں پڑھ رہا تھا نماز، فارغ بیٹھا تھا، میں نے سوچا نماز پڑھ۔ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ نے عید کی نماز سے پہلے کبھی کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ تو فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ یہ کہیں تجھے نماز جہنم میں نہ لے جائے، یہ تجھے نماز کہیں جہنم میں نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی من مرضی کے اذکار کریں گے، من مرضی کی تعداد مقرر کریں گے، من مرضی کی کیفیتیں مقرر کریں گے، تو وہ ذکر الہی ہمیں جنت میں نہیں لے کے جائے گا، کہاں لے کے جائے گا؟ جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ ذکر۔ تو میرے بھائیو، اب آپ مجھے بتائیں، آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کیا ہم لوگ ذکر الہی کے منکر ہیں یا ذکر الہی کے قائل ہیں؟ قائل ہیں نا، لیکن صرف ہم اتنی بات کہتے ہیں بھی من گڑت اذکار نہ کرو، من گڑت ذکر نہ کرو، ذکر وہ کرو جو قرآن اور حدیث سے ثابت۔ اور اس کی میں نے آپ کو 7-8 شکلیں بتائی ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ اذکار ہیں، دعائیں پڑھیں مختلف مواقع کی، صبح کی اذکار، شام کے، الحمدللہ ہم قائل ہیں، دعا کریں، یہ دعا بھی ذکر ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، ہم ذکر الہی کے منکر نہیں بلکہ قائل ہیں اور فاعل ہیں، قائل بھی ہیں اور فاعل بھی ہیں، ہم اس کے ماننے والے بھی ہیں اور کرنے والے بھی ہیں۔ فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تم تسبیح بیان کرو اس کی صبح اور شام۔ تو صبح و شام کے اذکار کی تو دلیل یہاں سے مل گئی، صبح و شام کے اذکار کی دلیل تو اس آیت سے مل گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کا ہمارا یہی سبق ہے، آج کا ہمارا یہی درس ہے کہ ذکر الہی کون کون سا ہمارے لیے کرنا جائز ہے، اس کی کتنی شکلیں ہمارے لیے جائز ہیں، اور کون کون سے اذکار ہیں جو ہمارے لیے کرنا جائز نہیں ہے، سمجھے نا۔ اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا